خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری کتاب لکھی، اولیاء کرام کی سیرت پر، واقعات پر، تذکرۃ الاولیاء۔ اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے۔ وہ فرمایا کرتے کہ میرے ہاتھ سے ایک شاہی باز نکل گیا اور اب میں اس کو تلاش کرتے ہوئے 40 سال گزار چکا ہوں، مگر دوبارہ مجھے وہ شاہی باز نہیں ملا جو میرے ہاتھ تو آیا تھا لیکن میں شکار نہ کر سکا، اس کو پکڑ نہ سکا اور وہ نکل گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیا آپ فرما رہے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر و درود میں مشغول تھا، تو میں نے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ننگے پاؤں ہے اور اس کے بکھرے بال ہیں، زرد چہرہ ہے، نگاہیں اس کی جھکی ہوئی ہیں۔ وہ مسجد میں آیا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے وضو کیا، وضو کے بعد نوافل پڑھے، پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ وہیں بیٹھا ذکر و درود میں مشغول رہا، پھر مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اسی طرح بیٹھا درود شریف کا ورد کر رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس دن بادشاہ کے ہاں ایک دعوت پہ جانا تھا، بادشاہ نے علماء صوفیاء کی، نیک لوگوں کی دعوت کی تھی، تو میں نے دعوت پر جانا تھا۔ تو میں نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور بلایا، اور میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہم بادشاہ کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، میں ایسی جگہ پہ نہیں جاتا، میں بس اپنے ذکر و درود میں مشغول ہوں، میں درود پڑھ لوں۔ ہاں اگر تم جاؤ تو وہاں سے ہو سکے تو کچھ حلوہ لیتے آنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی کہ بھائی کھانا ہے تو ساتھ چلا جاتا اور میں تیرے لیے لے آؤں، اس طرح میں نے دل میں سوچا اور میں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ جب ہم دعوت سے فارغ ہو کر پھر وہاں پہنچے تو وہ اسی طرح بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور میں عشاء پڑھنے کے بعد چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا، میں سو گیا، میں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ جب میں رات سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مسجد نبوی شریف ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، دیگر انبیاء کرام بھی تشریف فرما ہیں، نیک ہستیاں ہیں۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نورانی چہرہ پھیر لیتے ہیں، میں پھر سلام عرض کرتا ہوں، آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمائیے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ایک درویش نے تجھ سے حلوہ مانگا اور تو وہ بھی نہ دے سکا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کھلی، میں بے تاب ہو گیا کہ وہ تو بارگاہ رسالت کا مقبول نوجوان ہے، وہ تو بارگاہ رسالت میں پہنچا ہوا ہے، اس کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگی ہوئی ہے، تو وہ تو بڑے مقام والا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا کے مسجد جاؤں، اس کو پکڑوں اور اس کی خدمت کروں، اچھے کھانے کھلاؤں اس کو، اس کا فیض میں حاصل کروں۔ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت مسجد سے نکل کے جا رہا تھا، تو میں نے اسے آواز دی کہ نوجوان ٹھہر جا، میں ابھی تیرے لیے حلوہ تیار کراتا ہوں۔ اور اس نے ایک بار مڑ کے دیکھا اور مجھے کہا کہ کیا اب میرے حلوے کے لیے میرے پیارے نبی اور دیگر نبیوں کو سفارش کرنا پڑے گی؟
صرف میری ایک خواہش کے لیے، میرے حلوے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور خصوصاً امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفارش کریں گے پھر تم مجھے حلوہ کھلاؤ گے؟ یہ کہنے کے بعد وہ تیز قدموں سے چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے گیا لیکن میں اس کو پکڑ نہ سکا، اس کو لا نہ سکا، اس کو بٹھا نہ سکا، خدمت کر نہ سکا۔ تو میں اس وقت سے بڑا پریشان ہوں۔ میں دوبارہ ایسے نوجوان کی تلاش میں رہا، لیکن 40 سال گزر گئے۔ وہ ایسا جو شاہی باز تھا، جو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقبول تھا، جو میرے پاس تو آیا لیکن میں اس کو کچھ کھلا نہ سکا، اس کی خدمت کر نہ سکا، تو میں اب اسی پر پچھتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک میرا واقعہ ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا جہاں واقعہ ہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح، جو درود پڑھتا ہے ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نگاہ کرم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں وہ کس حالت میں ہے، کیا مشکل ہے، اور آقا علیہ السلام اس کی دستگیری فرما سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کسی کو ایسے حال میں دے کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عام بندوں میں چھپا دیا ہے، پتہ نہیں کون بارگاہ الہی کا مقبول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ فقراء ایسی حالت میں ہیں کہ جو بکھرے بال ہیں، زرد چہرے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مر بھی جائے تو رونے والا کوئی نہیں، اتنے گمنام لوگ ہیں، لیکن وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی باتوں کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خود بھی ذکر و درود کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا بھی ادب احترام کرنے والا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔